فطروں کی تعداد پر انہوں نے اعتراض کیا. تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد بن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا. بھارت سعد بن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی. تو یہ 17 رکھتے شاہ کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، جس میں سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. بس یہ 17 پوچھی جائیں گی. باقی تو کوئی پوچھ نہیں. آپ کتنے لوگوں نے اس کی اصل نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17. یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں، ان سے قرآن پہ لفظ کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہے. سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے. تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھ لی جو آخری وقت میں آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی علیہ السلام نے سہولت دی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور اور اثر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی. تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی. انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی. اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے کہ درس قرآن صحیح مسلم کے الفاظ ہے. ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سب نماز کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا بیٹھ جا، تو منو سنت سکھائے گا. نبی اسلام نے تو مغرب کی شان جمع کی تھا، وہ مغرب کا یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. تارے نظر آ گئے، سن سے ابن عباس کو تارے دکھائے. انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا. انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک ہے کہ نبی اسلام یہ کرتے تھے. تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی. جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا. جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے. اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں. یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے. اس پہ تو حنفی بھی قائل ہے کہ جمع سوری جائز. ویسے تو آسانی ہے. 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے ہیں. اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں. فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے. یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ کی موجودہ نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی. آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں. ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ کھول دو. تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی. اور ویسے بھی جو آپ سنت کے ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ توڑ لی جائے گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا وہ آخری پورشن، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے، مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی، اس کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں. اور یہ آیت صلاۃ الخوف کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103. یہ صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقررہ وقت کے اندر فرض کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اکٹھی کر کے ساری پڑھ لو. یہ اس حد تک مقررہ وقت ہے کہ اس کو آپ نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب آ جائیں کہ یہ جو کہا گیا مقررہ وقت، تو مقررہ وقت قرآن و سنت میں نمازوں کے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگز کیا ہے. اس کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات
ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں نا ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو پہلا گروپ فرشتوں کہتا ہے کہ یا اللہ جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر یہ بڑی امپورٹنٹ نماز ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف حدیث ہے کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، صحابہ کا ایک گروہ صلاۃ الوسطیٰ کہتا ہے نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر، لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ نماز قضا کروا دی، عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، یعنی یہ سارا جنرل نماز کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے سے رات ہونے تک۔ سورج ڈھلنے سے ہی زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو جو سینٹر میں وقت بنتا ہے نا، جب ایگزیکٹ سورج سینٹر میں آتا ہے، سینٹر کا مطلب نہیں کہ سر کے اوپر ہوگا، وہ تو صرف ایکویٹر پہ ہوگا، یا گرمیوں میں ہمارے علاقے میں آلموسٹ اوپر، ادروائز سردیوں میں تو یوں سورج جاتا ہے، تو وہ اپنے ٹریک میں جو درمیان میں پہنچتا ہے وہ درمیان کو جیسے ہی کراس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج گر پڑا ہے مغرب کی جانب ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ویسے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں، تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، رات میں سورج ہوتا ہی نہیں سکتا، یہ زوال آفتاب ہے، اور زوال کہتے ہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا، جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا وہ ہے مکروہ وقت، اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ میں ڈیٹیل سے بات اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت۔ تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں ظہر عصر آ گئی، الی غسق اللیل، رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہوگی، وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی۔ تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئی، کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کروں، ادروائز وہ اکٹھا بیان بیان، ظہر عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر۔ اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے، اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر، وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز۔ فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی۔ اب دن کے 2 کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے، پھر آپ اشراق چاش کی نفلی نماز کر لیں، اور اگر 2 کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر۔ تو اس میں سے بھی 3 ہی اوقات نکلتے ہیں، لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے۔ واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
ان اللہ مع الصابرین، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نماز کے آگے 3 ٹائم۔ اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی 3 ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے 2 نمازوں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء۔ وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے، وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن، وہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء۔ یہ 2 نمازیں ہیں جن کا نام قرآن ہے۔ صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے، وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوورآل زمانے کی۔ صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں۔ صلاۃ کے ساتھ 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور۔ ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یا سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا، ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ دیجیے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے۔ کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے جائے، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے۔ وہ سنت سے آپ کو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ الحمدللہ۔ تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگ بھی پتہ چل گئی، 3 ہیں۔ کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر، عصر اور مغرب۔ اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہذا اگر آپ نے ظہر عصر اکٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء کو، یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے، قرآن میں تو ہے۔ تو سر قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 تو بتا ہی نہیں رہا، 5 کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر۔ یہ آیت تو شیعہ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں، قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا۔ باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5، شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے۔ ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں، بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا۔ تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی، وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے۔ اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو انہوں نے کہا کہ افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں، یہ جواز کی حد ہے۔ اب آ جائیں اہل سنت کی طرف، تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے۔ باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے، آپ میرا کلپ دیکھ لیں۔ نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا، اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں بحثیں چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وصفے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا، آج میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر عصر اکٹھی اور مغرب عشاء اکٹھی۔ تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں، اور نمازیں جو جمع ہم کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے، ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جمع تقدیم بھی درست ہے ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی درست ہے، عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور یہی کچھ مغرب اور عشاء، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، اور مشکات کے اندر موجود ہے۔ اس کلپ میں دیکھنے میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اچھا، اس میں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں
کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے۔ پچھلے دنوں بھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف۔ اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں، چاند میں تو آپ کو پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے۔ سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے، کیونکہ وہ سورج سے لے 100 سال لے کے ہم رو پا رہے ہیں۔ اچھا تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی۔ دھوپ گھڑی ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے بالکل سیدھی 90 کے اینگل پہ، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوئے، جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی۔ آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتے ہیں۔ پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاح ٹائم اور کئی ہیں، ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے تھے۔ اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں، آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے، وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتاتا، گوگل خود بتائے گا، حافظہ اللہ تعالی۔ سر کتنی آسانی کر دی، پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے۔ پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے خوب اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا، علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا۔ اور توڑ چھوڑ دیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی اسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکلا ہے، تو پوچھا پھر کیا کیا؟ ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا؟ اس زمانے علم غیب کو نہیں سی، صحابہ کا روزہ خراب ہو، لیکن جان کی مان پاؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہو، کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا، چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں، جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ سر سے یہ کتنا مبارک دور ہے، ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے، اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا۔ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے، بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل اندھیرا ہو جائے، تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا، روزہ اپنے ٹائم پہ بھی، آج غروب آفتاب کی ہے، وہ کیلکولیشن ہوئی ہے میرے بھائی۔ یہ ہے اس ماڈرن دور کی برکات، تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی الحمدللہ۔ اب آ جائیں نمازوں کے اوقات کی طرف، تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے۔ مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو نمازوں کے اوقات والا چیپٹر میں ملتا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی وہ اپنے ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے۔ یہ پورا ٹریک جو ہے نا جتنا بنتا ہے نا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کا ایگزیکٹ سینٹر کریں نا، ضروری نہیں کہ سورج سینٹر میں ہمارے سر کے اوپر ہوگا، سردیوں میں یوں سورج جاتا ہے اور گرمیوں میں بالکل ایسے اوپر سے جاتا ہے، اور وہ بھی یہ ہم لوگ اکویٹر خط استوا کے قریب نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں، وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، ادھر پھر آپ کو گھڑیوں پہ ہی چلنا پڑے گا، دن کے وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے اس کو سپورٹو صحیح مسلم میں کہ نبی اسلام فرمایا جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے جب 1 سال کا ہوگا؟ تو صحابہ نماز ہی فکر پہ گئی، تو انہوں نے فکر پہ گئی کہ سر کیڑی طریق دجال آئے گا، میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ چڑھانا، یہی کر رہے ہیں مولوی، آئے دہاڑے دجال کٹی پھر دے۔ صحابہ نے کہا ہوگا کہ آئے گا دیکھیے کہ 10 حضور نماز ادا کی کریں گے، تو آپ نے فرمانا تم اندازہ مقرر کر۔ اس زمانے میں تو وہ اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اس اصلاح کی مدد سے آپ دیکھیں لوگ آباد ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے، یعنی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ یوں
بس یوں ہی رہتا ہے 6 مہینے تک، پھر 6 مہینے بعد وہ اتنا اینگل ہوتا ہے کہ واپس وہ غروب ہوتا ہے، پھر وہ 6 مہینے تک غائب رہتا ہے، پھر 6 مہینے بعد ہمارا تو یوں جا کے سورج جاتا ہے نا، وہ افق کے ساتھ چلتا ہے، اس میں تو وہ والا صاف بھی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر تک بھی آئے سورج، وہ یوں ساتھ چلتا ہے۔ وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں کس طریقے سے وہاں پہ بھی لوگ آباد ہیں، اور نماز کی ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں اندازہ مقرر کر۔ اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو کوئی فون کال یا واٹس ایپ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اندازہ مقرر کر لیں۔ یہ تو امام حنیفہ سے بھی سوال پوچھتے ہیں تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھی، وہ کیا بتاتے ہیں کہ 6 مہینے کی کیسے کلاک ہو، لیکن آج ہم بتاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ہماری تقلید نہیں کرنی، کیونکہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا، اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب ظہر سورج زوال پذیر ہو تو زہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت ایک مثل سائے تک رہتا ہے، اور ایک مثل سایہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورٹیکل چیز جو دھوپ گھڑی کے لیے آپ نے چیز گاڑی کی ہے، اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی ہو۔ وہ سنن سائی میں ایک روایت اس کو سپورٹنگ موجود ہے، اجماع امت ہے کہ سایہ اصلی کو بیچ میں نکالنا ہے، ادروائز تو وہ ایک کے برابر سایہ تو وہ زور کے وقت ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ اصل کس ٹائم پڑھیں گے؟ آپ زور کی نماز اہل حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی انہوں نے سترا بھی جو دھوپ میں رکھا ہوتا ہے نا سردیوں میں، اس کا سایہ ایک مثل سے زیادہ بنا ہوتا ہے۔ جو کنگڈم تھی انگلستان کی، اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا۔ انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جب میرے بندے میرے متعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کریں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب۔ ابھی بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر۔ یہ بھی تو کہا جاتا ہے، جس طرح سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وقت وجود نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا، یہاں تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی، یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہارڈ ڈال جاتا ہے، ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں۔ یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے، تو ان سے آگے فقی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ آپ تو آپ الفاظ کو نا پھر تعویل نہ کریں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ بالکل قریب، کیسے قریب جیسا کہ اس کی جان ہے۔ اس حوالے سے میرا کلپ ہے جس میں میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا کہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور بعض سلفی ساروں کی نہیں بات کر رہا، بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ میرا یہ کلپ ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، رومن میں اللہ کہا ہے یا انگلش میں لکھتے ہیں ویئر از اللہ، سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا، جس میں میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے۔ تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تواڈے گاٹے فٹ ہو جائے۔ بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، الرحمن علی العرش استوى، اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان ہے۔ آپ اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جانے اللہ کی صفات لیس کمثلہ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے۔ اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا۔ کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں۔
دونوں طرف سے آپ دیکھیں، ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا ملے، تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا، روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی، صحابہ سے اٹھتی تھی کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، کوئی ٹینشن نہ لو، جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ، تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا، قیام اللیل کر کے یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور جب انسان کو یقین ہو نا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں، تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اس کے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی، اور جس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہمیں جان دی، اچھا جسم دیا، بال بچے دیے اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے، اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں، تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتا ہے، اور اسی کا ذکر ہے جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ ہمارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی بات میں سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں دو لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں، مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یہ چوتھا ٹاپک ہے روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا، بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں، ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، آج صرف میں سرسری گزروں گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس، ان لباس جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے اور باقی بھی لباس ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی۔ فالآن باشروہن، بس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد۔ اس آیت کے کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے، اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے، خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے، روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے، رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو
سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے، جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے، اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ کالا اور سفید ہو رہا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ساری کا وقت ختم، اور پھر جب سورج کی ٹکیاں باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں، یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے، پھر کھانا پینا چھوڑ۔ آج کا بڑا نام ہے اور ٹائم ٹیبل بنے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا، اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے اپنے سرہانے ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ دیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے، جب دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں، آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے۔ اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اجتہاد غلط، یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد۔ تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں۔ وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا، انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے، اب اس میں کوئی سمجھی کر نہیں۔ تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے، انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کر۔ اب یہ بڑا بڑا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک، یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات، اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں، اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں، اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا، اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو، حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا گیا۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں، پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہر سال لوگوں کے روزے ہیں وہ افطار میں جلدی کریں۔ افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے مطابق چلیں۔ میں ہمارے جیل میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو پہلے، اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئی۔ ان کو بتایا کہ آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے، ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، اس میں 4-5 منٹ کام کرنا۔ تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شے مسلط کر دیتی ہے اور مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ لی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل
آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ سے کچھ ہو جائے. اللہ یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بیہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکورٹی بھی ہو ہر اعتبار. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا. دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها اور ان حدوں کے قریب بھی مت پٹکنا. كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلكم تتقون متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹی ڈسکس کی جا رہی ہے اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے, یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے. اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں. اب آخری آیت کسی کو ٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 جس میں 5واں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ. یہ آریوں کوڑیے گا کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا تقوی والا. بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے. چیک کرتے ہیں ٹیسٹ. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چیزیں مہنگی کر دی ہیں ملاوٹ کرنا شروع کر دی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں. مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ میں قبضہ کر لیا, کسی کے جائیداد رشوت کے ذریعے, اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو. لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے. میں پہلے پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے. تو میں نے کو پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام. یہ دل کا جو مفتی ہے نا بہت بڑا مفتی ہے. میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر صحیح مسلم اسی کو. تو یہ رمضان میں چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو. تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام. اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے, کوئی روزے نہیں ہے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں پتہ لگ گیا تو اڑے تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح سے کام کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں آج کنفرم نہیں ہوئے تو قبول قرآن نہیں. حرام خوری کرنے والوں کا کہاں کا روزہ قبول ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے والے کا, کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا. اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی وہ سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق وہ غصب کر رہے ہیں. آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے. اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں 3 حدیثیں رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں. باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا, رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ. اب قرآن پاک اب بند کرتے ہیں, یہ ٹاپک مکمل ہو گیا. یہ 3 حدیثیں اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ. رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. اللہ تعالی یہ اسی دور کے لیے بات لوگ پرواہ نہیں کریں گے. اور نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا, وہ سارے ہی کرتے رہے, انسان پرواہ ہی نہیں.
تو جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام، وہ سن لیا حدیث صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کو جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا تو سمجھ لو یہ لوگ پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانیہ پبلک کو بتائیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جی دودھ میں پانی نہ ملائیں، خالص دودھ کتنے 100 روپے کلو ہی دے سکتے ہیں نا جی، 60 روپے کیڑا ہے، لوگوں کو پتا ہے نا کہ 60 روپے کیڑا خالص ہے پانی والا ہوگا، تو اب لکھ کے لگا دیں کہ یہ 60 روپے کلو دودھ ہے پانی کی ملاوٹ کے ساتھ، اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے کہ لگا ہاں پھر کوئی لے پھر آپ کوئی گناہ نہیں، دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا چھپانا ملاوٹ ہے۔ آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ 60 روپے، خالص دودھ 100 روپے، لیں گے لوگوں کو پتہ چلا جائے، لیکن 60 روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں، حرام خوری گناہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مبتلا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی سنن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں 2773، مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ، شک سے پاک شے کو اختیار کر کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک، جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ، لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دنیاوی دین والی چیز میں کو کنفرم بھی بتا دینا کہ غلط ہو رہا ہے اور کہنا نہیں ایڈی بھی سکتی نہیں ہے، اور یاد کر رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ۔ دوسری عزیز رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں 2860، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا، یہ کوئی بریلوی دیوبندی علی شیعہ نہیں تھا، کوئی صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے ڈھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی، اناج گیلا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال پہ آئے، آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیچ رہے ہو، اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دے کے سامان بیچا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے تعلق نہیں۔ ان تو ہڈی گل بنی ہے یا محبوب کی گل بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تسی تو کہہ رہے ہو یا اللہ اسی نماز پڑھنی ہے نہ اسی حرام خوری چھڑنی ہے، یا اللہ جو کچھ بھی ہے مردود ہے، بے ایمان ہے، حق ہے، اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ آپ آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، محبوب تو پہلے بار کر کے تو ملاوٹ کرنے والا وان میں ٹریفک چلائی رکھو کسی کام کی نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسری حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2760، یہ بہت ڈاٹی حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کوئی ہاسپٹل کھول لیا، اللہ کے حضور زیرو سے بڑھے، اللہ نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کرو۔ ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہاسپٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جائیدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں 1 لاکھ کا دسترخوان چلا رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو، آپ سب کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے، 1 لاکھ بندے روٹی کھواتا ہے، لکھوں لوگوں نے زمینہ تیار کے اللہ کے حضور زیرو سے مٹی، یہ اپنی داڑھیوں سے پگڑیوں سے ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال وہ دیکھے گا۔ شکل تو اس نے خود بنائی ہے، شکل بھی دیکھنی ہے، کدی نورانی ہے تو کدی کالی ہے، انہیں آپ بنائی ہوئی ہے۔
جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے؟ تو اللہ نے بنائی ہے، تو اللہ نے شکلیں کیوں دیکھنی ہے؟ مال بھی نہیں دیکھنا، وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ دل اور اعمال کو دیکھنا، اس نے حرام سے کمایا ہے کہ حلال سے، اور اس کی نیت کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور اجر پکا کرنا ہے۔ یہ اللہ نے یہ دی۔ اور پھر اسی حدیث میں ساتھ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دو مختلف آیات تلاوت کی۔ ایک یہ تھی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے پیغمبروں کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور اعمال کرو نیک۔ اور دوسری آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال میں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پراندہ بال ہے، جسم مٹی سے آلود ہے، ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے، اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے، حرام کے مال سے، اس کا پینا حرام کے مال سے ہے، اس کا لباس حرام کے مال سے ہے، اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا، اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا۔ تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا، رزق حلال is the litmus test of ایمان، اور یہی litmus test ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے۔ اب میرے بھائیو آخر میں 17 صحیح الاسناد حدیث ہے، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب میرے بھائیو آخر میں 17 صحیح الاسناد حدیث، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے، دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں۔ اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان مبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ الٹاپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے، جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث، اہل سنت کی مین اسٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لے خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں شیخ زبیر بزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت باغ.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گے، ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں، الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا، امام مالک، مسند احمد، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، جسے شوق ہو تو اہل سنت باغ.com پہ اسے دیکھیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکات دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5،
رمضان کے روزے رکھنا، یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. جو روزے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے. یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لیں تو 4 تک ہوتی رہے گی. نہ بھائی جی، میری 4 دے اوتے چلنے والی گڈی ہے، اودا بھی ٹائر لا لو نا تو گڈی چل نہیں سکتی. تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر سکپ کریں گے تو آپ کی اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. اور پھر ساتھ الفاظ ہے کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اچھا، یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند اکثر لوگ نہیں پڑھ پاتے. تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلے. پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ سکا. یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں. باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے. اللہ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے. باقی جڑے تھے پیڑے ہوتا بھی پیڑے. اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوتا ہے. تیسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ میں اور 1961 میں مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اس حوالے سے میرا ایک کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، پھر بھی میں اس سوال کے جواب میں کچھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے. اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے. اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں. آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں. اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہو نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ. 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو. پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا. یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے آپ جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے دیں اور اس سے زیادہ مضبوط. وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ سے، یعنی وہ دیکھ کے تو ویسے کسی تصویر کو پکڑنے کو دل کرتا ہے. اور بڑی سستی تصویر ہیں وہ. ہم تو یہ لکڑی کے استعمال کرتے ہیں، اس میں ذرا زیادہ آسانی فیل ہوتی ہے، باقی کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. الیکٹرانک کاؤنٹر بھی آج کل آ گیا ہے، لوگوں نے یعنی وہ انگلیوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آسانی رہتی ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ اذکار ہے ہی ایسے ہیں کہ جو آپ الیکٹرانک کاؤنٹر یا تسبیح کے بغیر کرنا آپ کے لیے مشکل ہے. جیسے 100 کی تسبیحات ہیں، وہ بعض کا کنسنٹریشن کے ساتھ آپ انگلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں کر سکتے. سوائے جیسے تسبیحات فاطمہ ہے جو ہر نماز کے بعد آپ نے 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر جو بخاری مسلم میں آتا ہے، یا ایک طریقے میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ 99 ہو گیا. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ ہو. لیکن یہ گناہ صغیرہ ہوں گے، جو بڑے گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صغیرہ گناہ نیکیوں سے خود بخود دھلتے جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی دھل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے توبہ کرنا واجب ہے. اور اکثریت بڑے گناہوں کی آپ دیکھ لیں، چوری، زنا، قتل،
وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ بڑی بڑی وعیدیں جن کے اوپر آئی ہیں، سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں، وہ صرف توبہ سے معاف، وہ نیک اعمال کرنے سے معاف نہیں ہوتے آٹومیٹکلی۔ تو بہرحال یہ جو وظائف ہیں تو کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اب جس طرح آیا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام فرمایا جو 100 دفعہ صبح پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ اور 100 دفعہ شام کو، تو کیا مطلب کہ کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل میں نہیں آ سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے بڑھ کر یہ وظیفے کو پڑھا ہو۔ اسی طرح کی فضیلت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ ہے وحدہ لا شریک لہ اس کو آپ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے آپ کو ایک ٹائم چاہیے، اور انگلی پہ آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں تو بندہ تھک ہی جاتا ہے، اس کی بجائے کاؤنٹر پہ کرنا یا تصویر پہ کرنا آسان ہے۔ تو اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے۔